ناظرین، میں ہوں طارق رانا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اور لوگ ہیجان کی کیفیت میں ہیں، اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غربت، بے روزگاری اور ہر روز بڑھ رہی ہے اور ہر روز ہی پیٹرول اور بلوں اور اشیاء فروخت کی جو قیمتیں ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت اگر سب سے پہلے ہم خبر ڈسکس کریں تو وہ ہے اس وقت آرمی چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ۔ آرمی چیف صاحب نے امریکہ میں اعلان کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد، لیکن ابھی تک ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو محکمانہ پروسیجر ہوتا ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا، اور یہ ایک ہیجان کی کیفیت ہے۔ اور لانگ مارچ بھی اسی لیے لانگ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا اس وقت تک لانگ مارچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک آپشن ہے جس میں جو زیر غور ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کا فیصلہ کرتی ہے تحریک انصاف۔ تیسری ابہامی کیفیت اس وقت یہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو اس وقت لندن میں موجود ہیں ان کے بارے میں افواہیں اڑائی جا رہی ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں جو اعتماد کا رشتہ ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹھیس پہنچائی جائے، اور اس میں کام جاری ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں اور ان کی خواہش ہے یا ان کو آفر دی گئی ہے کہ وہ جب بھی حکومت آئے گی مسلم لیگ نون کی تو وہ وزیر اعلیٰ بنائے جائیں گے۔ اور یہ دوسری طرف دیکھیں، اگر حکومت بنتی ہے تحریک انصاف کی تو پھر شاید وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ آ سکے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی فیصلہ کرنے کی اس میں ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں پرویز الہی صاحب کو وہ قطعی طور پر اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے جو سیاسی طور پر ان کے مخالف جائے۔ وہ ایک باضمیر سیاستدان ہے اور ضمیر کے حوالے سے ہی وہ فیصلے کرتے ہیں۔ عوام کی فلاح بہبود کے حوالے سے وہ ہر دل پسند وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ بہت زیادہ عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں پر کام کرتے ہیں۔ نہ صرف عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں پر کام کرتے ہیں بلکہ جو سرکاری مشینری اور ملازمین اور بیوروکریسی ہے یہ بھی انہیں پسند کرتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ابہام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے تئیں کہ پرویز الہی صاحب کو بھی عمران خان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی اپنی ٹیم کو شٹ اپ کال دینی چاہیے جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کری ہے مسلم لیگ کاف میں اور تحریک انصاف کے درمیان۔ بہرحال اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑا اہم انٹرویو دیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اور ان سے جب ایک اینکر نے سوال کیا کہ وہ پیسہ لینا چاہتے تھے ایٹمی دھماکوں کے عوض تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا رواج جو ہے اب یہ چلی پڑا ہے، کبھی میاں نواز شریف کہتے ہیں، کبھی مریم نواز بھی کہتی ہیں، آج نواز شریف صاحب نے بھی یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا دیا ہے، سمجھ لیں کہ یہ نعرہ ہی ایک بن گیا ہے۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا دو چار فکروں میں ہی اویئر کر دوں گا کہ جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب تھے انہوں نے کئی مرتبہ اپنے انٹرویوز میں بھی بتایا، ہمارے ساتھ ذاتی طور پر ملاقات میں بھی انہوں نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ جب ایمسٹرڈیم سے انہیں بلایا گیا تو بھٹو صاحب کا دور تھا، بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے 10 سال کے دوران ایٹمی طاقت نہ بنے تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ تو جس پر بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ ہم ایٹمی پاور بنیں گے، آپ میرے ہیلی کاپٹر کو لیں اور جا کر دیکھیں کہ جو جگہ لیبارٹری بن سکتی ہے وہاں پر آپ بنائیں۔ تو نواز شریف صاحب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے ان کے ہیلی کاپٹر میں جا کر چاگی کے مکان پر لیبارٹری کا جو نشاندہی کی، لیکن لیبارٹری ان کے دور میں بھی نہ بن سکی۔ پھر بعد ازاں جب بھٹو صاحب کو ایگزائل کر دیا گیا اور ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا تو پھر دوبارہ انہوں نے رابطہ کیا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو، ایمسٹرڈیم سے انہیں واپس بلایا اور پھر انہوں نے جو پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا۔ اور ایٹمی پاور پاکستان میاں نواز شریف دور سے پہلے ہی جو دور تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، اس دور میں پاکستان ایٹمی پاور بن چکا تھا۔ اور ایبسولوٹلی ناٹ جس کے حوالے سے آج انٹرویو دیتے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا ہے کہ وہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ پاکستان کو ایٹمی پاور بنانا چاہتے تھے۔
تو ایٹمی پاور کی کہانی یہ سن لیں کہ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے پاکستان کی طرف سے، تو جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں، آ کر یہ بٹن جو ہے وہ دبائیں تاکہ ایٹمی دھماکے جو ہے پاکستان اعلان کر سکے کہ ہم ایٹمی دھماکے اور ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، تو وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہ یہ بٹن میں نہیں دباؤں گا، تو جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے وہ بٹن دبایا، اور اس بٹن دبانے کے نتیجے میں پاکستان دنیا بھر میں ایک ایٹمی طاقت ابھر کر سامنے آ گئی۔ یہ تھی ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی جناب ناظرین۔ اس کے بعد ابہام ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، ممکن نہیں لگتا کہ پاکستان آئیں گے، بلکہ یہ بھی ممکن نہیں لگتا کہ مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان آئیں گی، کیونکہ یہ دونوں ہی بیمار ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کی سرجری ہونی ہے، اب دیکھیں کہ سرجری 5 سال میں ہوتی ہے، 7 سال میں ہوتی ہے، یا 10 سال میں ہوتی ہے، یا شاید نہ ہو اور کئی سال لگ جائیں اس سرجری میں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب تو بیمار ہی رہے اور جلدی سے جلدی یہ صحت یاب ہو کر مریم نواز صاحبہ پاکستان میں آ جائیں اور شاید الیکشن لڑنے کی کوشش کریں۔ اگر الیکشنوں میں کوئی کامیابی مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ سرجری کرانے کے بہانے ایک مرتبہ پھر لندن میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے لیڈروں کا انتظار کرتا رہے گا۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو الیکشن ہے، ہونے والے الیکشن کب اناؤنس ہوں گے، سب کو اس کا انتظار ہے۔ اس وقت پاکستان کو نئے الیکشنز کی بہت ضرورت ہے، اور اگر نئے الیکشن نہ ہوئے تو پھر سیاسی میدان جو ہے وہ اسی طرح اضطراب کا اور ابتری کا شکار رہے گا۔ سرمایہ دار کوئی سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ داری نہیں کرے گا، غربت بے روزگاری مزید بڑھے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خود بخود بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر اشیاء خور و نوش کی چیزوں سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئیں، اور اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ پاکستان جو عوام ہے یہ تمام سیاسی اور معاشی فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے۔